ایک سوال ہے کہ اہل تصوف اور اہل معرفت آیات قرآنی کے معنی جو بیان کرتے ہیں وہ علماء ظاہر سے مختلف کیوں بیان کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے کئی بطن ہیں، جس کو جس بطن کے معنی کھلے اسی نے وہی بیان کر دی۔ علماء ظاہر ظاہری معنی، جبکہ اہل باطن باطنی معنی بیان فرماتے ہیں، اور اس میں کسی عقل مند کو تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شرح سنت میں ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو 7 طرح پر اتارا گیا، اس میں ظاہر ہے اور اس میں باطن بھی ہے، اور ہر مقام کے لیے اس میں ترقی ہے۔ اور ابن حبان بروایت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للقرآن ظاہرا و باطنا و حدا مطلعا، یعنی قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ایک نہایت مقام ترقی ہے، بلکہ بعض معانی تو ایسے ہیں کہ سوائے خدا کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک دوسری حدیث میں 7 بطن کے بارے میں بات ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، پہلے میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کی پوری تفسیر بیان کروں تو لوگ مجھ کو کافر پکاریں گے اور پھر سنگسار بھی کر دیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ان معانی کے سوا اور بھی قرآن شریف کے معنی ہیں جن کے بیان کرنے میں ناواقف لوگ ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا۔ اور قرآن شریف کے باطنی معانی میں اہل ظواہر کو اس کی ہوا بھی نہ لگی، اور یہ معانی جو یہ مطالب جو ہیں یہ اولیاء اللہ کا حصہ ہیں، ان کا خاصہ ہیں۔ اگر وہ ظاہری علماء کے خلاف کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا مطلب بتاتے ہیں تو اس میں تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری بھی اور باطنی علوم دونوں عطا فرمائے ہیں۔ دوستو، اس بات کی ایک واضح مثال اگر ہمیں مل جائے تو یوں سمجھیں کہ تمام علماء کرام اور عوام الناس ان کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں، جو تفرقات کی وجہ بن رہے ہیں، تو اس طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، دہلمی میں ہے یہ حدیث، کہ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ تو میرے دوستو، اگر فقر کو لے کر اگر ہم 3 قسم کے لوگ اکٹھے کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ فقر کیا ہے، ایک علم کے لحاظ سے ابتدائی حیثیت رکھتا ہے، کم علم ہے، دوسرا درمیانی طبقہ کا انسان ہے جس نے اس سے تھوڑی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اعلیٰ و عرفہ اور اہل معرفت اور اہل محبت میں سے ہے۔ اگر ان سے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے پوچھ لیا جائے کہ فقر سے فقیر ہوتا ہے تو فقیر کا کیا مطلب ہے، تو لا محالہ جو کم علم انسان ہوگا وہ فوراً بولے گا کہ فقیر وہ ہے جو بھیک مانگتا ہو، جو خیرات مانگتا ہو۔ تو ظاہری طور پہ اس نے ٹھیک کہا، لیکن جو دوسرے درجے کا، جو اہل معرفت کی راہ پہ چل رہا ہے، جو دانشوروں اور محبین کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ فقیر تو اس کو کہتے ہیں
ہماری لائن میں فقیر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی مرشد، کسی رہبر، کسی شیخ کا مرید ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس دوسرے نے بھی صحیح جواب دیا، غلط نہیں دیا، لیکن ان کی ذہنی سوچ اور طبقات اور ان کے علم کے مطابق یہ بات ٹھیک تھی۔ اب تیسرا ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اہل معرفت اور محبین کی راہ سے تو گزر کر اور واصل حق ہو چکا ہے، جو عاشقان رسول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہے، اولیاء کرام میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، ان میں سے اگر ہم تصور کر لیں کہ اس صدی کا مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے فارسی زبان میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، ما امینم می متاع مصطفیٰ است، کہ فقر یعنی فقیری ذوق، شوق، جذبہ، محبت اور ہمدردی کو کہتے ہیں، اور یہ عاجزی اور اطاعت کا نام ہے۔ اور ما امینم می متاع مصطفیٰ است، کہ یہ خزانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کا نور ہے، اور ہم مسلمان اس کے امین ہیں۔ اس نور کو ہم نے حاصل کر کے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ راز ہے کہ فقیر کو لے کر ایک تین شخص جو بیٹھے ہیں وہ ایک فقیر کا لفظ مختلف بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں جو ہیں وہ مختلف بیان ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مختلف معاملات میں، زیادہ نہیں مگر کم، مختلف معاملات میں ہمارے اندر تفرقہ اور اختلاف